اللہ علیہ یہ استاد ہیں اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ شاگرد ہیں. اللہ شاگرد بھی ہمیں ایسا بنائے اور استاد بھی ایسا بنائے. امام احمد بن حنبل بیمار ہو گئے تو استاد امام شافعی یہ سن کے کہ میرا شاگرد بیمار ہو گیا وہ بھی بیمار ہو گیا. کسی نے پوچھا یہ کیا؟ کہتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ اللہ نے جو اس کو صلاحیت دی ہے جو کام میں نہیں کر سکتا شاید اللہ اس سے لے لے. آج ہم تو کہتے ہیں نا نہیں میرا شاگرد مجھ سے اوپر جائے یہ نہیں ہو سکتا. اور عبداللہ بن عباس کیا کہا کرتے تھے؟ کسی نے پوچھا 18 سال کے بچے ہو 65 سال کے لوگ تمہارا فتویٰ مانتے ہیں راز کیا ہے؟ کہا پہلا راز اللہ کی رحمت، دوسرا راز اللہ کے رسول کی دعا، اور تیسرا راز جب میں پڑھانے بیٹھتا ہوں نا تو میں کہتا ہوں یا اللہ مجھ سے سیکھنے والوں کو مجھ سے بھی بڑا عالم بنا. کتنا پیارا دل ہے. ہم کہتے ہیں بڑا ضرور بنے لیکن نہیں مجھ سے نہیں بڑا بننا چاہیے. شکر کرو اللہ نے ایسا تمہیں موقع دیا کہ تمہارے شاگرد تم سے اچھا کام کریں. اس بات میں خوشی ہونی چاہیے. خیر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو دعوت دی امام احمد بن حنبل نے. وہ گھر آئے، انہوں نے کہا بیٹا اپنی بیٹیوں سے کہا کہ میرے استاد وہ آ رہے ہیں جس کے اندر 2 کوالٹیاں ہیں، ایک تہجد گزار ہے، ایک نہ کھانا بہت تھوڑا کھاتے ہیں. آج ہم کوالٹی کیا بیان کرتے ہیں؟ کھانا بہت کھاتا ہے. اور حدیث کیا کہتی ہے؟ بحسب ابن آدم لقیمات یقمن صلبہ فإن كان لا محالہ فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. آدمی کے لیے اتنے ہی لقمے کافی ہیں کہ اس کی کمر سیدھی رہے. ہاں اگر بہت اچھا کھانا ہے کہیں اور کہتے ہیں کیا ہی ٹیسٹی کھانا ہے تو پھر تھوڑی سی سیگریگیشن اور کچھ ڈویژن اس طرح کر لو. پیٹ کا ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک پینے کے لیے پانی کے لیے اور ایک سانس لینے کے لیے. بادشاہ نہ بنو. کچھ لوگ بادشاہ ہوتے ہیں نا کہتے ہیں تینوں ہی سے کھانے سے تو بھرو نا، پانی دائیں بائیں آ ہی جائے گا اور سانس کی کون سی بات ہے آئے نہ آئے. البطر تذهب الفطن. زیادہ کھانا انسان کو کند ذہن کرتا ہے. یہ صلاحیت نہیں ہے. اگر اللہ نے کھانے کے لیے پیدا کیا ہوتا تو کم از کم ایک گائے اور بھینس جتنا تو پیٹ لگایا ہوتا نا، لیکن نہیں لگایا. تو جو اس کا لگایا نہیں ہے وہ اتنا بنانا چاہے تو عیب ہوگا نا. خیر وہ آ گئے. کھانا آج بھی عربوں کا مزاج ہے، اس وقت بھی تھا. پیش کر دیا سارے کا سارا کھانا. آج تو کوئی مہمان آ جائے نا، میزبان کو پتہ چل جائے ویسے اچانک سے تو وہ چہرہ موڑ لیتا ہے. بعد میں کیا السلام اچھا آپ کب آئے؟ تو پہلے کیوں دوسری طرف دیکھ رہے تھے کہ کھانا نہ کھلانا پڑے. سعادت سمجھتے تھے لوگ. کھانا کچھ معمول سے زیادہ کھا لیا. بیٹیوں نے کہا یہ کیا؟ صبح دیکھا تو ابریق جس میں پانی تھا وضو کے لیے وہ بھی اسی طرح استعمال ہی نہیں ہوا. کہتے آپ تو کہتے تھے تہجد گزار ہے. یہ آپ کو پتا ہے کہ باپ اور استاد سمجھتا ہے کہ اس وقت پریشانی کیا ہے، وہ دیکھ لیتے ہیں کہ بیٹا اس وقت کس چیز میں مشغول ہے. کہا تھوڑے سے پریشان نظر آ رہے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ کہا پریشانی تو یہ ہے، میں سوال کرنا چاہتا ہوں. جی پوریے. یہ مسئلہ ہے. کہا یہ بتاؤ کہ کھانا کس نے پکایا تھا؟ کہا میری بیٹی نے پکایا تھا. وہ حافظ قرآن تو نہیں. کہا جی اس کا تو طریقہ یہ ہے کہ وہ کھانا پکانے کے لیے چمچ لگاتی ہے، جب کھانا رکھ دیتی ہے پکنے کے لیے اور قرآن کی تلاوت شروع کر دیتی ہے، ادھر کھانا پک جاتا ہے، ادھر 5 پارے منزل مکمل ہو جاتی ہے. کہا میں نے تو ایک لقمہ لیا تو اتنی لذت آئی، میں نے کہا چلو ایک اور لقمہ لے لیتا ہوں، اس میں اور زیادہ لذت آئی، میں نے کہا چلو ایک اور لقمہ لے لیتا ہوں. اسی طرح کرتے کرتے اتنا کھانا کھا لیا. پھر رات کے وضو سے عشاء کے وضو سے تہجد پڑھی اور صبح کی نماز پڑھی. یہ ابا عمیر ما فعل النغیر، اس حدیث کو سامنے رکھا اور 90 مسائل کا استنباط کیا میں نے. آج جو ریموٹ ہاتھ میں ہو، موسیقی سننے والی بیٹی اور اخبار جہاں وقت ضیاء اور ڈائجسٹ پڑھنے والی بیٹی کھانا پکائے گی تو کیا اس کے کھانے میں برکت آئے گی؟ برکت تو آئے گی کہ جس کو اللہ نے توفیق دی ہے نماز پڑھنے والی اور
قرآن پڑھنے والی اس کے ہاتھ سے برکت آئے گی. یہی وجہ ہے کہ آج جگہ جگہ پہ ڈائیورس کیوں سنائی دیتی ہے؟ بازار سے کھانا کھانا جائز ہے، اس بات میں تو کوئی شک نہیں، لیکن سلف کیا کہتے تھے؟ جس گھر میں کھانا پکتا ہوگا نا اس گھر میں لڑائی نہیں ہوگی. آج اگر کھانا نہیں پکتا وہ کہتا ٹھیک ہے مجھے بیوی کی کیا ضرورت، میں ہوٹل سے کھا لوں گا. کردار ادا کیا ہے گھروں کو توڑنے کا اس چیز نے بھی. اور گھر تو آپ کے سامنے بیوی وضو کرتی ہے، نماز پڑھتی ہے، آپ کو کیا پتا جہاں آپ کھانا کھاتے ہیں کتنے نمازی ہیں وہ. لیکن ہم نے کبھی سوچا؟ سعادت سمجھتی تھیں وہ عورتیں کہ یہ نماز پڑھے گا، تجارت کرے گا اسلامی، میں اس کو کھانا پکا کے دوں اور اس کے اجر میں شریک ہو جاؤں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا لے کے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلی اور پہاڑ پہ جا رہی ہیں. کہاں؟ غار حرا میں. عورت ذات. اس وقت گیس اور بجلی اور اوون کی سہولت تو نہیں تھی، لیکن ابھی وہ غار میں نہیں پہنچی، جبریل امین ہواؤں اور فضاؤں میں تیرتے ہوئے پہلے پہنچ گئے. اور کیا فرمایا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذه خدیجہ، یہ آپ کی زوجہ مطہرہ خدیجہ آ رہی ہے. بیدها اناء فیہ طعام او شراب او ادام، اس کے پاس ایک برتن ہے، آپ کے لیے کھانا لے کے آ رہی ہے. پہاڑ پہ چڑھیں گی، سر میں درد بھی ہوگی، چکر بھی آئیں گے. فَإِذَا أَتَتْكَ، جب وہ آ جائے، فَقْرَ عَلَيْهَ السَّلَامَ مِن رَبِّهَا، اسے کہنا خدیجہ تیرا رب تجھے سلام کہتا ہے. وَمِنِّي، میں سرتاج ملائک ہوں، میری طرف سے بھی اس کو سلام کہنا. وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ من قصب لا نصب فيه ولا صخب، اور اس کو خوشخبری بھی دے دینا تیرا جنت میں اللہ نے گھر بنا دیا ہے جس میں نہ کبھی تھکاوٹ ہوگی نہ سر درد ہوگی. سعادت ہے. اگلے اصول کو بیان کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا وعدہ اگر آپ خوشی سے دے دیں تو لے سکتا ہوں میں. کون بھائی ہے جو وعدہ کرتا ہے کہ آئندہ زندگی ہر نئے دن کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے ہوگا؟ آپ جتنا بھی پڑھ سکیں پڑھیں گے انشاءاللہ. آپ اس تلاوت کے نتیجے میں اپنی زندگی میں رونق دیکھیے گا. ہوتا کیا ہے؟ سب سے پہلے اٹھ کے دیکھتے ہیں اخبار پہ کیا لکھا ہے. ارے جو اللہ نے وحی نازل کی وہ پڑھو. رات کو چھپنے والی نہ جانے اس میں جھوٹ کتنی اور سچ کتنے ہیں، اس کو کیوں پہلے پڑھتے ہو؟ پڑھ لو اگر تم نے کوئی حکومت میں کردار ادا کرنا ہے، کوئی اچھائی کا کردار ادا کرنا ہے، لیکن سب سے پہلے اس وحی کو پڑھو جو میری اور آپ کے رشتوں ہدایت کے لیے آئی ہے.